بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے بعد ہم اس چیز میں مصروف تھے کہ وہ مریض جو روحانی طور پر مکمل علاج نہیں کر پاتے وقت کی قلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ وہ صرف جو ان کی بیماری ہے جسمانی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ اسے ختم کر دیا جائے، یا اسی طرح کسی کی اگر کوئی بندش چل رہی ہے شادی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، تو اسے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پورا کورس دے دیا جائے تاکہ وہ بآسانی اسے کر سکے۔ اس طرح وقت کی قلت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کے چیک اپ کی بھی ترتیب بنا رہے ہیں۔ وہ مریض جن کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں اور وہ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ وداؤٹ میڈیسن ان کا علاج جو ہے کمپلیمنٹری ہیلتھ کیئر کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور جس کو بھی کسی قسم کی کوئی درد ہے یا کسی قسم کی کوئی اور جسمانی بیماری ہے تو اس کا فوراً جو ہے رگوں کے ذریعے علاج کا ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مصروفیات چل رہی تھی اور اسی طرح ہم اب نئی ترتیب بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ، ویڈیوز کے حوالے سے بھی جو ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے آگاہی دی جا سکے، دین کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی جو ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے مصر کے نابینا عالم دین شیخ عبداللہ الکامل جو ہے ان کی وفات کا واقعہ رونما ہوا۔ ان کی وفات پر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کوئی قریبی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گیا ہے۔ جس وقت میں نے روح القرآن انسائکلوپیڈیا مرتب کرنا شروع کیا، تدبر کے احکام اور آداب کو بھی لکھا، تو میں سوچتا تھا ایسے کون سے قاری حضرات ہیں جو قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور تدبر کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی تلاوت میں ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے بہت تلاش کیا تو مجھے نابینا علماء اور قراء حضرات کے اندر یہ چیز پائی گئی کہ وہ قرآن جو ہے دل سے پڑھتے ہیں، روح سے پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی سر فہرست جو ہے وہ شیخ عبداللہ الکامل تھے۔ ان کی تلاوت جب میں نے سنی، اور یہ تلاوت میں یہاں شیئر کر رہا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر کاپی رائٹ کا ایشو ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے میں اسے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اسے ذکر کروں۔ الحمدللہ روح القرآن انسائکلوپیڈیا میں یہ مکمل طریقہ جو ہے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ احادیث کی روشنی میں لکھ دیا گیا ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ آج تدبر کو لوگوں نے بلا دیا ہے، مساجد و مدارس میں بھی اسے اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ خوبصورت آواز اور ترنم اور اسی طرح مختلف چیزوں کو جو ہے اہمیت دے کر جو ہے اسے پس پش چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ فرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تدبر کو جب میں نے علماء کرام میں دیکھا تو مجھے ان کی تلاوت سن کر ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کریم کی جو ہے ویڈیو چل رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ قیامت کے مناظر ہو گئے، موت کے مناظر ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے جنت اور برزخ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ایسے ہمارے ذہن میں گونجتا تھا۔ یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ علماء کرام جنہوں نے شیخ عبداللہ الکامل کا امتحان لیا 2015 میں، تو انہوں نے جب ان کو پہلا انعام دیا تو وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کی تلاوت سنی تو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں، روح سے قرآن پڑھتے ہیں، دل بھی حاضر، دماغ بھی حاضر، یہ زبان سے صرف نہیں پڑھتے، اور ان کا قرآن روح کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیں آپ میرے ساتھ ایک بار وہ تلاوت سن لیں جو میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں اور جس سے ہمیشہ مجھے جو ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی وہ آیات جن میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اس وقت جب رحمان کے سامنے جو ہے سب لوگ پیش ہوں گے اور کسی کو بھی جو ہے سر اٹھانے، سرگوشی کرنے، آہ کرنے تک کی بھی آواز اجازت نہیں ہوگی، اور سب بالکل خاموش کھڑے ہوں گے۔ دن نیک اعمال کرنے والے کامیاب ہوں گے اور ظلم کرنے والے ناکام و نامراد لوٹیں گے۔ تو یہ ان آیات کا مختصر میں یہ ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات کو آپ سنیں شیخ عبداللہ الکامل کی آواز میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو عربی جانتے ہیں کہ گویا کہ وہ بالکل اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح جو ہے وہ واقعہ رونما ہو رہا ہے اور پیش آ رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني